بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ تبوک۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ غزوہ تبوک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے آخری غزوہ تبوک تھا۔ غزوہ تبوک رجب 9 ہجری بمطابق نومبر 630 عیسوی کو پیش آیا تھا۔ اس غزوہ کا دوسرا نام حسرت تھا۔ اسے غزوہ حسرت سخت قحط کی بنا پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے چندہ لیا تھا۔ تبوک دمشق اور مدینہ کے درمیان میں واقع ہے۔ اس کا فاصلہ 465 میل ہے۔ یہاں باغات کو سیراب کرنے کے لیے چشمے موجود ہیں۔ یہ غزوہ بوجہ رومی لشکر کا اجتماع اور حملہ پیش آیا تھا۔ شاہ روم ہرکل کی 40,000 کی فوج حملے کے لیے تیار تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر شامی سوداگروں نے دی تھی۔ یہ سوداگر روغن زیتون کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جد بن قیس منافق سے جنگ پر جانے کے متعلق دریافت فرمایا۔ اس غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمانگر لوگوں کو رائے خدا میں خرچ کرنے اور غریب مجاہدین کے لیے سواریوں کا بندوبست کرنے کا حکم دیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غزوہ میں 1000 سرخ دینار خرچ کیے تھے۔ یہ 5.5 کلو سونا کے برابر وزن بنتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ 200 اوقیہ چاندی بھی چندے میں دیا تھا۔ 200 اوقیہ چاندی کا وزن 29.5 کلو بنتا ہے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجہز جیش العسرہ کا خطاب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیے ہوئے دنانیر کو فرت مسرت سے پلٹتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ اس عمل صالح کے بعد ان کو کوئی عمل ضرر نہ پہنچا سکے گا۔ بعض روایات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹوں کا چندہ زیادہ تعداد میں تھا۔ ان روایات کے مطابق 9000 اونٹ تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 گھوڑے چندہ میں دیے تھے، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اپنا گھر کا سارا سامان خدمت نبوی میں پیش کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کی کل قیمت 4000 دینار تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر کہ اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا، میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان دیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہدیہ کی مقدار 200 اوقیہ چاندی تھی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ زر و مال دیا تھا۔ ان روایات کے مطابق انہوں نے 40,000 درہم زر نقد دیا تھا۔ حضرت عاصم بن ندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 یا 90 وسق کھجوریں دی تھیں۔ ایک وسق 150 کلو کا ہوتا ہے۔ مزید وافر مقدار میں مال دینے والے اصحاب میں سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ اسلامی سپاہ کی تعداد 30,000 تھی۔ ان سپاہ کی کمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی۔ غزوہ تبوک میں مسلمان سپاہ کے پاس 10,000 گھوڑے تھے۔ اسلامی سپاہ کے پاس 12,000 اونٹ تھے۔ غزوہ تبوک کے وقت موسم شدید گرمی کا موسم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم مقرر کیا تھا۔ غزوہ تبوک کے لیے کل نقد مال 2 لاکھ درہم اکٹھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر اپنی حفاظت کے لیے حضرت عبادہ بن شبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عامل مقرر کیا۔ مسلمانوں تک اطلاع آنے تک رومی فوج مقام بلقاء تک پہنچ گئی تھی۔ کچھ غریب انصار روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں آئے اور انہوں نے جہاد کے لیے سواری کا مطالبہ کیا۔ انہیں حضرت ابن یامین بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 انصار فی کس 1 اونٹ دیا تھا۔ اس جنگ میں منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی سلول نے الگ لشکر بنایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنے آل و عیال کی حفاظت کے لیے چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم سمود کی بستی سے گزرتے ہوئے استغفار پڑھنے اور جلد گزر جانے کا حکم دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں کا پانی پینے، نماز کے لیے اس پانی سے وضو کرنے، یہاں تک کہ پانی سے گوندے ہوئے آٹے تک کو اونٹوں کو کھلا دینے کا حکم دیا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر اب بھی خدا کا غضب برس رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک بنی سعدہ کے 2 اشخاص بھول گئے تھے۔ غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مبارک گم ہو گئی تھی۔ زید بن لیث نے کہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کہتے ہیں میرے پاس آسمان سے وحی آتی ہے، پھر وہ اپنی اونٹنی کے بارے میں کیوں نہیں جانتے وہ کہاں گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمارہ بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا تھا کہ مجھے صرف اس بات کا علم ہوتا ہے جو اللہ مجھے بتاتا ہے، جاؤ اس اونٹنی کو فلاں جنگل میں دیکھو، اس کی مار ایک درخت میں الجھ جانے کی وجہ سے وہ وہاں کھڑی ہے۔ اس غزوہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کے تھک جانے سے لشکر سے پیچھے رہ گئے تھے۔ غزوہ تبوک کے متعلق منافقین عبداللہ بن ابی سلول اور زید بن بعیس ڈراتے ہوئے یہ کہتے تھے یہ عرب کی جنگ نہیں جو ایک قبیلے سے برسر پیکار ہوگا، یہ رومیوں سے جنگ ہے، دیکھ لینا تم رسوں سے جکڑ جاؤ گے اور قیدی بنا لیے جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقین کے پاس منافقانہ باتوں کے متعلق معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ لشکر اسلام مدینہ منورہ سے 5 رجب 9 ہجری کو روانہ ہوا تھا۔ مقام تبوک پر ملک ایلا کا بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں امان نامہ حاصل کرنے حاضر ہوا تھا۔ اس کا نام یخنا بن روبہ تھا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سستی اور کائلی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بول چال بند کر دی تو وہ مجبور ہو کر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ شاہ غسان نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اپنے پاس آنے کی دعوت دی اور خط لکھا تھا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط تنور میں پھینک دیا تھا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 40 راتیں ایسی بیت گئیں کہ کسی مسلمان نے بات نہ کی۔ 40 راتوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اپنی بیوی سے علاد ہو جاؤ۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ 50ویں رات کی فجر کی نماز تھی۔ آپ نے نماز کے بعد معافی کی مبارکباد دی تھی۔ آپ کے متعلق قرآن پاک کی سورۃ توبہ آیت نمبر 118 نازل ہوئی تھی۔ غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سویلم یہودی کے مکان کو آگ لگانے کے لیے حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا۔ غزوہ تبوک میں ایک اونٹ 18 آدمیوں کے حصے میں آتا تھا۔ غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ کو ساتھ لے گئے تھے۔ جب منافقین کی طعن و تشنیع کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تسلی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے تسلی و تشفی دی تھی کہ تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ تبوک میں پانی کا انتظام چشمہ سے ہوا تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ اور ہاتھ دھوئے۔ اس وجہ سے اس چشمہ کے پانی میں بے حد برکت ہو گئی۔ وہ چشمہ جب فوارہ بن گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم اس خط کو ہرا بھرا دیکھو گے۔ سفر تبوک میں کل 30 دن آنے جانے میں لگے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں 20 دن تک لڑائی کا انتظار کرتے رہے اور لڑائی نہیں ہوئی۔ تبوک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دومۃ الجندل کے سردار عقیدر کی گرفتاری کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 420 مجاہدین کو روانہ کیا تھا۔ عقیدر کی جان بخشی کے لیے 800 غلام، 400 نیزے، 400 زرہیں کے علاوہ 2000 اونٹ جزیہ کے طور پر دینے کا وعدہ کیا تھا۔ تبوک سے واپس ہوتے ہوئے راستہ میں 12 منافقین نے نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی کوشش کی تھی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافقین کا مقابلہ کیا تھا اور منافقین بھاگ گئے تھے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مار حضرت عبداللہ بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھام رکھی۔ غزوہ تبوک میں حضرت عبداللہ ذوالجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخار اور پت کی وجہ سے شہید ہو گئے تھے اور ان کی تدفین میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ میں اس سے آج تک خوش رہا ہوں، تو بھی اس سے خوش رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ذوالجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین پر رشک کرتے ہوئے فرمایا تھا کاش میں بھی اس قبر میں دبایا جاتا۔ مسجد ضرار کی تعمیر میں 12 منافقین شامل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ضرار گرانے کے لیے 2 آدمی حضرت مالک بن خشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معین بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ذی آوان سے بھیجے تھے۔ حضرت معین بن عدی عاصم عدی کے بھائی تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا پیدل تبوک میں پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ اللہ اس پر رحم کرے، اکیلا چلا آ رہا ہے، اکیلا ہی مرے گا، اکیلے ہی
اٹھایا جائے گا۔ غزوہ تبوک تک اسلامی مملکت 11 لاکھ مربع میل تک پھیل چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عینیہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت یہ سریہ 9 ہجری کو قبیلہ بنو تمیم کے لیے روانہ کیا تھا۔ اس سریہ میں 51 مجاہدین تھے۔ اسلامی لشکر نے کفار کو گرفتار کر کے رملہ بنت حارث کے مکان میں قید رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا تھا۔ سریہ ذاک بن سفیان میں حضرت امید بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کو قتل کر دیا تھا کیونکہ وہ مسلمانوں کو گالیاں دیتا تھا۔